اپنا محبتوں بھرا اظہار فرمائیں۔ جناب حضرت قبلہ علامہ سید ابو الحسن شاہ بخاری ضلع سائیوال سے جلوہ فرما ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش ہے اپنا اظہار خیال۔ ماشاءاللہ ابو الحسن شاہ گیلانی صاحب، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ ان کے وجود کا سہارا لے کے، نبی کے درود کا سہارا لے کے ماحول کو پرنور کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین و علی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ میری خوش نصیبی کہ آج پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ منکہ اعلیٰ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور نیت بھی یہی ہے اور اہل محبت کی طبیعت بھی یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی نظر محبت کا نشانہ ہو جائے، اللہ رسول کی رحمت کا بہانہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو بھی اللہ والوں کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور میں بشد عقید و احترام پورے وثوق اور پورے عقیدت و عقیدہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی مجمع آج آیا ہے، جو آ رہے ہیں، جو کل تک پہنچ آئیں گے، ہم سب کے جو آنے کا مقصد یہی ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ یہ یہاں آئے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ ذات رسالت معاف کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اس کے بعد میں اور آپ قبلہ آپ جناب کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اور آج حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو سالانہ عرس مقدس ہے، اس کا جو عدد ہے وہ 9 ہے، اور 9 کی عدد کی وضاحت اہل علم سے پوچھئے کہ یہ مخدومہ کائنات سیدہ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی کا عدد بھی ہے۔ اور آج جو عرس مقدس ہے، یہ عرس مقدس کا حرف اور لفظ اسے 9 کہا جاتا ہے، اور جو کام کرنے کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، اسے اپنے مرشد گرامی کی روح سے عزم 9 کا اعادہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، آپ بھی حاضر ہوئے ہیں، کہ 9ویں عرس پہ عزم 9 کا اعادہ کیا جا رہا ہے، کہ مرشد گرامی کے مشن کے ساتھ وفاؤں کا جو ایک لامتناہی سلسلہ وقت بیعت سے شروع ہوا ہے، سانسی ختم ہو جائیں گی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں بھی جاری ہوگا، یہ سلسلہ ہمارے آنے والے بچوں میں اور خاندانوں میں بھی جاری ہوگا۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت جو ہے وہ دامنگیر ہے، بس یہاں پہ آنا جو ہوتا ہے وہ یہی نیت ہوتی ہے کہ حاضری ہو جائے۔ مجھ سے قبل میرے استاذ گرامی میرے ساتھ تشریف لائے علاقہ کسووال سے، انہوں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی تلاوت میں نے کی ہے۔ اس کی وضاحت تو حضور جانشین شیخ العالم اپنے ملفوظات سے فرمائیں تو لطف دوبالا ہو جائے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صادقین جو ہے یہ جمع ہے، اور عربی جمع کا یہ جو ہے ایک اصول ہے کہ جمع 3 پہ بولی جاتی ہے۔ صادقین جمع ہے تو جمع تب ہوگی جب 3 ہوگے کم از کم۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ جو عقیدہ نہریہ شریف سے چلا اور منکہ اعلیٰ شریف تک پہنچا، وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ فیض کس لیے جاری ہوا کہ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آستانہ علیہ نہریہ شریف صرف پہاڑوں کی بلندی پہ واقع نہیں ہے، بلکہ ولایت کی بلندی پہ بھی واقع آستانے کا نام ہے۔
اور بلندی کا یہ ایک اعزاز ہوتا ہے کہ ہمیشہ چیز بلندی سے نیچے آتی ہے. باقی پہاڑوں پہ اگر پتھر ہوں گے تو وہ پہاڑوں سے نیچے آئیں گے. باقی پہاڑوں پہ اگر کنکر ہوں گے تو وہ وہاں سے نیچے آئیں گے. باقی پہاڑوں پہ اگر چشمے ہوں گے تو وہ وہاں سے نیچے آئیں گے. نیریاں شریف کے پہاڑوں پہ خواجہ معین الدین غزنوی سرکار نے جو ولایت کا چشمہ جاری کیا ہے اس پہاڑ سے یہ چشمہ چلا اور آج منکیالہ شریف کی دھرتی کو سیلاب کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور مسلک حقائق کی جو عظیم ترجمانی ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں ہم آل نبی کے بھی ماننے والے, ہم اصحاب نبی کے بھی ماننے والے, ہم ازواج نبی کے بھی ماننے والے. میں نے کہا ایک صدیق اصحاب میں سے لے لیتے ہیں, ایک صدیقہ ازواج میں سے لے لیتے ہیں اور ایک صادق جو ہیں وہ آل نبی سے لے لیتے ہیں. جو اصحاب نبی سے صدیق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کے سلسلے میں ہم آئے بیٹھے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب پیغمبر میں سے صدیق ہیں اور جو ازواج میں سے صدیقہ ہیں وہ اسی صدیق کی بیٹی ہیں, نبی کا حرم ہیں. اور جو آل مصطفیٰ آل نبی اولاد علی میں سے صادق ہیں, پوچھا گیا آپ کو جعفر صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمانے لگے والدنی صدیق مرتین, میں صدیق کا دوہرا بیٹا لگتا ہوں, میں صدیق کا دوہرا بیٹا لگتا ہوں. تو ایک آل میں سے صادق ہیں جن کو جعفر صادق کہا جاتا ہے, ایک ازواج میں سے صدیقہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ, اور ایک جو ہے وہ صحابہ میں سے صدیق اکبر ہیں. جو صحابہ میں صدیق ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہیں, جو ازواج میں صدیقہ ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہیں, جو آل میں صادق ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہیں. اور ان تینوں صادق اور صدیقوں کو ملائیں تو میں کہتا ہوں جمع ہو جاتی ہے, صدیقین کا لفظ مکمل ہو جاتا ہے. تو اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا, اصحاب کے ساتھ بھی رہنا, ازواج کے ساتھ بھی رہنا اور آل کے ساتھ بھی رہنا. اور یہ عقیدہ اپنی کمال نزاکتوں کے ساتھ اور کمال لطافتوں کے ساتھ اور کمال حسن اور عروج کے ساتھ اگر بیان ہو رہا ہے تو نیریاں شریف سے لے کر آستانہ علیہ منکیالہ شریف تک یہ بیان ہو رہا ہے. میں آخر پہ یہی دعا کرنا چاہتا ہوں, رومی کشمیر کی زبان میں صدا بہار دیویں اس باغی کدی خزاں نہ آوے. حضور قبلہ پیر صاحب کی اللہ پاک عمر خضری عطا فرمائے اور ہمیں تادیر ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صدا بہار دیویں اس باغی کدی خزاں نہ آوے, ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھا. ماشاءاللہ خوبصورت قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور بامانہ گفتگو. اللہ بے پناہ برکتوں سے نوازے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد انصار عباسی صاحب جو کہ آستانہ عالیہ نیریاں شریف منکیالہ پر قائم جامعہ